بریک کے بعد آپ سبھی کا ایک بار ہم پھر سے استقبال کرتے ہیں. پروگرام آخر سچ کیا ہے تقلید کے سلسلے سے گفتگو چل رہی ہے. بہت صاحب گفتگو اس مرحلے پہنچی تھی کہ ہم امام سے رابطہ کریں اور ان سے، حالانکہ آپ نے کہا کہ امام سے بآسانی نہیں ملا جا سکتا، تو پھر ہم یہاں پہ یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ ہر انسان کے اندر، ہر انسان تو نہیں لیکن یہ کہہ سکتا ہوں زیادہ تر انسانوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہے کہ اس کی سرداری رہے ہر فیلڈ میں. تو کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا آپ کو کہ جو مراجعین اکرام ہیں، جو مجتہد بنے ہوئے ہیں لوگ، وہ اپنی ایک سرداری عیاں کرتے ہیں لوگوں کے سامنے علم حاصل کرنے کے بعد، اور جو کہہ دیا بس اس پہ عمل کرو؟ دیکھیے، یہ چیز اگر ایک دم سے کہی جائے تو ہو سکتا ہے کہ کسی میں یہ جذبہ پیدا ہو، لیکن جس آدمی کا ڈیولپمنٹ اور جس کی ٹریڈنگ قرآن اور سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہوئی ہوگی، اور جس کو پاکیزگی نفس کے ساتھ عالم دین ہونے کے بعد یہ شرف حاصل ہوا ہو کہ وہ مرجع ہے یا عالم ہے. کیونکہ امام نے تو تقلید کے لیے کہ کس کی تقلید کی جائے خود ہے یہ ان تمام شرطوں میں سے ایک شرط یہ رکھی ہے کہ اپنے نفس کا مخالف ہو اور اپنے مولا کی باتوں کا اور حکم کا مطیع و فرما بردار ہو، اس کی تقلید کرو. تو جو اپنے نفس کا مخالف ہوگا پھر وہ اپنی پوزیشن اور اپنی سرداری اور اپنی حیثیت اس کی بات نہیں کرے گا. آپ کے سامنے تو اس صدی میں، یعنی جو 20ویں صدی تھی، سامنے کی مثال جناب آیت اللہ العظمیٰ جناب خمینی صاحب قبلہ کی مثال موجود ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اتنا بڑا انقلاب دنیا کے سامنے پیش کیا اور اسلام کی روح سے تمام لوگوں کو بلکہ ایک پوری ملت کو نجات دلائی. اور اس کے اثرات خالی مسلمانوں پر نہیں ہیں بلکہ ورلڈ کے اوپر اس کے اثرات موجود ہیں، جو نتیجہ ہیں اجتہاد کا اور تقلید کا. اگر لوگ امام خمینی کی بات کو اس وقت نہ مان رہے ہوتے، ان کی تقلید نہ کر رہے ہوتے، تو یہ انقلاب بھی نہ آتا. تو یہ انقلاب آیا تو اسی ذریعے سے ہے کہ وہ سب نے ان کو مرجع تسلیم کر رکھا تھا، ان کے حکم کی پابندی کر رہے تھے، اور نتیجتاً اتنا بڑا تحفہ عالم اسلام کو بھی ملا اور عالم انسانیت کو بھی ملا، اس کا فائدہ ہوا. یہ آپ دیکھیں، یعنی آپ اس دور میں آنے کے بعد اتنے دنوں تک اس قوم نے سنبھالے رکھا معاملے کو، اور آخر میں امریکہ کو جھکنا پڑا. آپ کے سامنے موجود ہے ابھی اسی ٹریٹی کے اندر جو بات ہوئی ہے، یہ اجتہاد اور تقلید ہی کا نتیجہ تھا. ورنہ اگر ایک ایسی قوم ہو جو اپنے سرداروں کی بات نہیں مانتی، اپنے لیڈرز کی بات نہیں مانتی، تو پھر مانی بات ہے کہ وہ ایک بھیڑ چال میں چل رہی ہوگی، جدھر جی چاہے جائے، جس کا جو اس میں ہر آدمی مجتہد ہوگا، اکیلا ایک نہیں. صحیح. کروڑ آدمی ہوں گے تو کروڑ مجتہد ہیں، جس کا جو جی میں آ رہی ہے وہ کر رہا ہے. تو اگر کوئی ایسا انسان، میں اگر آپ ہی کو کہوں ٹھیک ہے کہ آپ نے اتنا علم حاصل کر لیا کہ اب آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا آپ کے دور میں جو مجتہد ہوں گے آپ ان سے پوچھنے جائیں گے؟ کیا آپ نہیں، دیکھیں، آپ اگر اس کو ایک ہائپوتھیسس مفروضے کے طور پر کہیں تب تو ٹھیک ہے. یعنی ذاتی طور پر اگر آپ کہتے ہیں تو میرا علم کتنا ہے یہ میں جانتا ہوں، میں اجتہاد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں یا نہیں یہ مجھے خود معلوم ہوگا. تو اگر میرے پاس اجتہاد کرنے کی اتنی صلاحیت موجود ہوگی تو مجھے کسی دوسرے مجتہد کے پاس جانے کی ضرورت خود بھی نہیں ہے. بلکہ جب مجتہدین اپنے جن شاگردوں کو یہ پا جاتے تھے کہ یہ شاگرد ہمارا اس قابل ہے، تو وہ یہ کرتے تھے سیدھے سیدھے کہ اس کو لکھ کے دے دیتے تھے کہ اس کے اوپر تقلید حرام ہے. یعنی یہ خود اتنا صاحب صلاحیت ہے، اس کے اجازے میں جو اس کو لیٹر آف سرٹیفکیٹ دیا جاتا تھا اس میں یہ لکھا جاتا تھا کہ اس آدمی پر تقلید حرام ہے، یعنی یہ مجتہد ہے، اس کو کرنا ہے. لیکن ایک مقلد اپنے اوپر خود ہی تقلید کو حرام کر لیتا ہے کہ میں مجتہد ہوں، میں تقلید نہیں کروں گا. بات غلط یہ ہے. اگر وہ یہ نہ کرے بلکہ یہ بات مان لے کہ بھئی ہم جو نہیں جانتے ہیں اس میں تقلید کریں گے، اس میں فالو کر لیں گے، پوچھ لیں گے. اور دنیا کے تمام کاموں میں آپ یہی کرتے ہیں کہ جس چیز میں نہیں جانتے اس میں ایکسپرٹ کی رائے لیتے ہیں. دین کے معاملے میں بھی یہی ہے، جو نہیں جانتے ایکسپرٹ سے پوچھئے. صحیح بات ہے، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا، نہ اصول دین میں تقلید ہے نہ فروع دین میں تقلید ہے. ایک عام سا نہیں، سوال، فروع دین ہی میں تو تقلید ہوگی. بھئی جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کی جو یعنی جو یوں کہیں کہ فائن ڈسٹنکشنز جہاں جہاں پر آنے لگیں گے وہاں پر ضرورت ہوگی. فروع دین کے معنی یہ ہوتے ہیں
کہ دین کی وہ برانچز جو ہمارے عمل کے طور پر ہیں. اصول دین کا تعلق دماغ سے ہے, ذہن سے. لیکن فروع دین میں ہر چیز تو واضح کر دی گئی نا, نماز اتنے ٹائم کی ہے, یہ پڑھنا ہے, روزہ یہ رکھنا ہے, حج ہے, زکات, ہر چیز تو کر دی نہیں. گئی. مثلا نماز ہے, نماز پوری کب ہوتی ہے, نماز قصر کب ہوتی ہے, تمام کب ہوگی, نماز میں کیا چیز پڑھی جائے گی, کیا نہیں پڑھی جائے گی. اچھا چلیے مان لیجیے نماز میں بالکل وضاحت ہے. اب زکوٰۃ ہی میں آپ لے لیجیے, زکوٰۃ کب دی جائے گی, کتنی دی جائے گی, کن چیزوں پر, نئی چیزوں پر ہوگی کہ نہیں ہوگی, کیا پرسنٹیج ہوگی, کس کو ادا کی جائے گی, یہ تمام چیزیں. تو اچھا پھر دوسری بات جو آپ کہتے ہیں نماز واضح کر دی گئی, تو کس نے واضح کی نماز؟ بھئی آپ اگر کہتے رسول اللہ نے زمانے سے چلی آ رہی ہے, وہ یہ آپ کو کیسے ملی ہے؟ آپ کو حضور کیسی نماز پڑھتے تھے یا معصومین امام ہمارے کیسی نماز پڑھتے تھے, یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ کے نائبین جو تھے اور آپ کے تو پھر تو آپ نے انہی کی تقلید کی کہ جو نائبین کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز ایسے امام پڑھتے تھے وہ آپ مان رہے ہیں, تو یہ بھی تو تقلید ہی ہو گئی. تو پھر ہم ان کی ہی تقلید میں رہے نا, پھر آج کے زمانے والے جو ہیں ہم نہیں, کیوں تو مقصد یہ نا کہ جو چیز ان سے آپ کو مل گئی, اب اگر کوئی نئی چیز ایسی اٹھ رہی ہے جو آپ کو وہاں پر ڈیٹیلز اس کی نہیں مل رہی ہیں, جی ہاں, تو پھر میں نے کہا نا کہ جو نئے مسائل اٹھ کھڑے ہوں گے, اچھا, جن کی وہاں پر ضرورت ہی نہیں تھی, وہ نئے مسائل اٹھ گئے. میں ایک سیدھی سی مثال پوچھتا ہوں, بیمہ کروانا چاہیے یا بیمہ نہیں کروانا چاہیے؟ بیمہ یا انشورنس, جب 12 اماموں کی امام کی غیبت کبریٰ تک بیمہ کا یا انشورنس کا کوئی تصور موجود نہیں تھا. جی ہاں, اب آج انشورنس ہے. نکاح کا سرٹیفکیٹ رجسٹریشن ہو کہ نہ ہو, پہلے نکاح کا سرٹیفکیٹ, اب آج بہت سے لوگ افراد دنیا میں ایسے پیدا ہو گئے کہ نکاح کرتے بھاگ جاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں میں نے کیا ہی نہیں تھا. تو اب کہیں کہیں وہ ضرورتیں نئی پرابلمز, نئے سلوشنز ڈیمانڈ کرتی ہیں, اور جب نئے سلوشنز ڈیمانڈ کریں گی تو ہر آدمی کو یہ حق نہیں ہوگا وہ آدمی اس کا سلوشن دے جو قرآن اور سنت کا علم رکھتا ہو, جس کی نگاہ ہو, اور جو اپنے نفس کا مخالف ہو, پاکیزہ نفس ہو, اپنے اماموں کے اوپر بھروسہ رکھتا ہو. وہ جو کہے گا انشاءاللہ وہ اسی اسپرٹ اور اسی سورس سے آئے گا. اچھا, جی یہ ہے. چلیے بہت ہی بہتر. مولانا صاحب ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ پیدا ہو رہا ہے, میں قرآن کا انکار کر دوں مسلمان نہیں تھا, جی میں خدا کا انکار کر دوں مسلمان نہیں تھا, میں نہیں کرتا تقلید, کیا کہیں گے میرے بارے میں نہیں کرتا ہوں؟ نہیں دیکھیں, یہ ہے کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام سے خروج کا معاملہ یہ ہے, جہاں تک خارج ہونے کا مطلب ہے, تو وہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی اسلام کی بنیادی باتوں کا منکر ہو جائے وہ مسلمان نہیں رہتا. جو آدمی تقلید نہیں کر رہا ہے تو اس کی مجبوری کیا ہے کہ اس کا معاملہ اس کے رب کے سامنے ہے کہ وہ جا کر کے جواب دے گا کہ اس نے جو عمل کیا تھا وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. آپ نہیں کرتے, مثال کے طور پر آپ یہ کہیے کہ میں ریزرویشن نہیں کراتا گاڑی کا, تو جب انشاءاللہ ٹرین میں پہنچیں گے آپ کو جگہ نہیں ملے گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ریزرویشن کرانے کا کیا فائدہ ہے اور نہ کرانے کا نقصان کیا ہوتا ہے. لیکن اپنے آپ میں یہ نہیں کہ ہم آپ کو پلیٹ فارم پر نہ آنے دیں, آپ آئیے. تو ہمیں تو ہم ذاتی طور پر میں تو کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گا کسی آدمی کے لیے کہوں کہ یہ مسلمان نہیں رہ گیا چونکہ اس آدمی نے تقلید نہیں کی ہے. ہم مسلمان مانتے ہیں, ہم یہ ہو سکتا ہے مجتہد ہی ہو, ظاہر نہ کر رہا ہو, یہ اس لیے کہہ رہا ہو کہ ہم مقلد ہیں, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عقلی طور پر اپنے دماغ سے ہم جب سوچتے ہیں تو ہمیں عجیب سی بات لگتی ہے کہ ایک آدمی جیسا جاننا چاہیے اس پرابلم کو نہیں جانتا اور اس کے باوجود کہتا ہے کسی سے پوچھیں گے نہیں, جو ہمارا جی چاہے گا کریں گے. جی ہاں. اور جب کہتا ہے اماموں کے حکم کے ہم پابند ہیں, نبی کے حکم کے ہم پابند ہیں. بھائی تم نے نبی کا حکم کہاں سے دیکھا, تم نے کہاں سے امام کا حکم دیکھا؟ کہا وہ کتابیں جو تھیں وہ کتابیں کس نے لکھی؟ انہی عالموں نے لکھی. سب ہم توضیح المسائل اٹھا رہے تو توضیح المسائل تو عالم دین ہی کے لکھے ہوئے رولز ہیں جو وہاں لکھے گئے. آپ نے پڑھ کر کے تقلید کر لی یا پوچھ کے تقلید کر لی, دونوں میں فرق کیا ہے؟ تقلید کرنے کے لیے نہ وہاں سے آپ کو کوئی لیٹر ایشو کروانے کی ضرورت ہے, نہ کوئی فیس جمع کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو انسان کی ایک ذہنی فکر ہے یا سوچ ہے کہ وہ طے کر لیتا ہے کہ صاحب مجھ کو یہ عمل انجام دینا ہے, اور جس وقت اس نے عمل جب ضرورت ہوگی تو میں پوچھ لوں گا, دیٹس فنش. تو اس لیے یہ کہنا کہ کیا کریں اور نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, اس میں خود مجتہد نہیں ہوں, نہیں تو میں بتاتا کہ یہ اس کا کیا ہوا اور اس مقلد کا کیا ہوا. تو اچھا ایک سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ عرب کا وہ زمانہ دیکھا جائے جہاں پہ حضور کی ولادت ہوئی ہے یا ان کے بعد آپ کے جانشین امام کا جو سلسلہ چلا ہے, بڑی غلامی کا دور تھا وہ,
بہت غلامی کا دور تھا، آقا نے جو کہہ دیا بس وہی کرنا ہے. تو محسوس ہوتا ہے آج بھی ہمیں، آج کے دور میں، کہ ایک مجتہد ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس نے جو کہہ دیا کہ یہ فتویٰ ہے میرا، یہ کرنا ہے آپ کو. یعنی غلامی نہیں ہماری یہ ہے کہ جو کہہ دیا وہ کریں ہم. دیکھیے آپ تو گویا ایسی تصویر پیش کر رہے ہیں جیسے وہ ایک ہنٹر لیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے اور ہنٹر مارے گا کہ اگر نہیں عمل کریں گے. بھئی آپ ایک ڈاکٹر کے زیر علاج ہیں، ماشاءاللہ آپ تو ابھی جوان آدمی ہے، صحت مند ہے. میں تو روز ریگولر دوائیں کھاتا ہوں، 4-6 مہینے کے بعد میرا چیک اپ ہوتا ہے. میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، وہ دیکھتا ہے اس میں سے ایک آدھ دوائیں گھٹا دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے. اب میں یہ کہوں کہ صاحب میں غلامی کر رہا ہوں اس ڈاکٹر کی جس نے دوائیں تبدیل کر دی ہیں، یہ کیسی عقل کی بات ہے؟ بھئی میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں کہ یہ میرے جسم کی صحت کے بارے میں ایک کنسرن آدمی ہے. تو میں نے جو اس نے تبدیلی کی وہ میں مان لی. میں جس آدمی کے کہنے پر عمل کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ میرے دین کے بارے میں، میری روح کے بارے میں اس کی دلچسپی ہے، اور یہ آدمی آخر میں اللہ کے ہاں جا کے جواب دہ بھی ہے. تو جب وہ کہہ رہا ہے تو وہ تصور نہیں ہے کہ نہ غلامی نہ اس میں آقائیت، ایسا کوئی تصور نہیں. یہ لوگ بے وجہ بنا لیتے ہیں ہر جگہ. آپ جس سے وکیل سے اپنے مقدمے میں مشورہ کرتے ہیں اور جو کہتا ہے اسی حساب سے آپ کام کرتے ہیں تو اس کی غلامی کرتے ہیں. یہ تو کوئی بھی آدمی ایکسپرٹ کی رائے جس کو قبول کرتا ہے غلامی نہیں ہے وہ، بلکہ بس یہ ہے کہ اصول یہ ہے کہ قرآن خود کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، صاحبان ذکر سے، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو. تو اب یہ جب نہیں جانتے ہیں تو پوچھیں آپ. تو میں کہتا ہوں میں تو نئے اسٹیشن پر جاتا ہوں اور اکیلا ہوتا ہوں، اگر میں بمبئی جا رہا ہوں گا تو 4 آدمیوں سے اندر پوچھوں گا کہ بھیا وہ والا پلیٹ فارم کہاں ہے، اور وہ ٹرین کہاں لگی ہے، اور ٹرین میں بیٹھ کر کے کبھی کبھی یہ بھی پوچھتا ہوں کہ یہی B1 ہے، ایسا تو نہیں کہ میں غلط B1 میں بیٹھ گیا ہوں، یا A2 کا نمبر یہی ہے کہ نہیں ہے. تو یہ میرا پوچھنا میری غلامی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ میں سیف سائیڈ چلتا ہوں. دین میں بھی یہی سیف سائیڈ تقلید ہے. بہت ہی بہتر جواب ناظرین آپ کی خدمت میں پہنچا ہے. بس 1-2 سوال اور کر لوں کیونکہ محدود وقت ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. ایک سوال ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، تقلید ہم کر رہے ہیں اور خدا نخواستہ ایسا ہو جائے کہ ان کا جو فتویٰ تھا وہ غلط ثابت رہا ائمہ کی نظر میں اور ہم نے اس پہ عمل کر لیا، تو کیا ہم کو سزا ملے گی یا ان کو سزا مل جائے گی جنہوں نے فتویٰ دیا؟ دیکھیے ایک بات ہے کہ کوئی بھی آدمی، ہمارے یہاں یہ اصول رہا ہے، ہمارے یہاں شیعوں میں بھی یہ رہا ہے اور ہمارے برادران اہل سنت میں بھی رہا ہے کہ مجتہد جب کوئی چیز اجتہاد سے نکالتا ہے، کوئی فیصلہ کرتا ہے اجتہاد کے اعتبار سے، اگر اس کا اجتہاد صحیح ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کو 1 نیکی کا اجر ملتا ہے. صحیح ہوتا ہے تو 2 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر غلط ہوتا ہے تو بھی اسے 1 اجر 1 نیکی ملتی ہے کہ اس نے کوشش کی، اب نتیجے پر نہیں پہنچا تو اس کو تو کوئی ہے نہیں. اب عمل کرنے والا تو وہ تو بیچارہ جو وہ کہہ رہا تھا اس کے حساب سے کر رہا تھا. اب میں کہتا ہوں کتنی اسی میڈیکل ہی کی بات سے سن لیجئے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہوتے ہیں جب دوا علاج کرتے ہیں تو معلوم ہوا کچھ دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے یہ دوا بین ہو گئی ہے. 6 سال تک وہ مریضوں کو دوا دیتے رہے، اس کے بعد ایک میڈیکل ریسرچ آئی کہ یہ دوا ٹھیک نہیں ہے، یہ انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، وہ دوا بین ہو گئی، اب نہیں ملے گی. ایک مشہور دوا ہے ہمارے یہاں، بہت کسی صاحب نے بتایا مجھے کہ نیمولڈ درد روکنے کی دوا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ اب امریکہ وغیرہ میں تو یہ دوا نہیں دی جا سکتی، منع ہے. ابھی ہندوستان میں منع نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے ایک دن ہندوستان میں بھی منع ہو جائے. آپ اس ڈاکٹر کو کیا کہیں گے جو مان لیجئے 6 سال تک نیمولڈ لوگوں کو دیتا رہا؟